مسلسل ڈیولپمنٹ جاری ہیں. ہماری خبریں یہ آ رہی ہیں, ابھی ہمیں کوئی کنفرم خبر نہیں آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے یہ 184(3) کے تھری ہوگی, یعنی کہ از خود نوٹس کے تحت یہ کارروائی ہوگی. ہمیں اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے, یہ دوسرے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اور ابھی یہ بھی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی نوٹسز ہوں, فی الحال وہ بھی خبر نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت بہت سرگرمی ہے اور اس دوران چیف جسٹس وہاں پہنچ چکے ہیں, شاید دوسرے جج صاحبان بھی پہنچے ہیں, عدالتی عملہ وہاں پہنچا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کارروائی کیا ہوتی ہے, کیا آج ہی کوئی یکسطری آرڈر آ جاتا ہے یا اس سلسلے میں سماعت ہوتی ہے, 184(3) کی ہوتی ہے, کسی نئی پٹیشن کی ہوتی ہے, یا مسلسل جو کیس جاری ہے اس کے تسلسل میں ہوتی ہے, اس کی بینچ کیا ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے اس معاملے کو طے کرتی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہونا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا, اس انداز سے ہوگا. یہ پہلی بار نہیں ہوگا تو دوسری بار ہوگا کہ اتوار کے روز ہے, چھٹی کا دن ہے, دوسری بات بہرحال روزہ بھی ہے, رمضان کا وقت ہے, اور پھر یہ پوری صورتحال ہے جس میں کہ اسپیکر کی رولنگ ہے, قومی اسمبلی کے اندر یہ تمام معاملات طے ہوئے ہیں. گنجلک صورتحال ہے, پیچیدہ صورتحال ہے. جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی, اب آپ بتائیے گا کہ اس کا وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے, آج کے دن کیا کچھ مزید ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب, گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہائی کورٹس وغیرہ سے علیحدہ ایک ایسی قانون کی شک ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیکل 187. آرٹیکل 187 کے نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پاور ہے یا اختیار ہے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. اس اختیار کی تشریح ماضی میں یہ کی گئی ہے کہ جو پروسیجر کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, سپریم کورٹ اگر چاہے انصاف کرنے کی راہ میں پروسیجرل ایشوز کو کبھی کبھی اگنور کر کے بھی, یا اسٹرکٹ خد و خال کو اگنور کر کے بھی کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے. اس تناظر میں سپریم کورٹ اتوار کو کیس بھی سن سکتی ہے, اس تناظر میں سپریم کورٹ نوٹس ایشو کیے بغیر بھی کوئی فیصلہ صادر کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس ایک ہولسٹک اختیار ہے. لیکن جو ریگولر پروسیجر ہے, جو آج سے پہلے ہم نے پروسیجرز دیکھے سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر, اس طرح کے معاملات میں یا سیاسی معاملات میں, اس میں سپریم کورٹ کو تمام فریقین کو ایک دفعہ نوٹس سرو کرنا پڑے گا, خواہ 184(3) میں سو موٹو جورسڈکشن میں مقدمہ سنا جائے, خواہ کسی پٹیشن کے تناظر میں سنا جائے, خواہ ایگزسٹنگ پٹیشن میں سنا جائے. سپریم کورٹ کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, یا جو ماضی اسپیکر جو گزشتہ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے, ان کو ایک نوٹس سرو کرنا پڑے گا کہ بتائیے کہ آپ نے کس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نو کانفیڈنس کے موشن کو ریجیکٹ کیا, اور جس کے بعد دیگر کارروائی پرائم منسٹر نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی. اس کے جواب میں اسپیکر کو ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا موقف سپریم کورٹ کے سامنے رکھے کہ میں نے اس بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کیا. اسپیکر دو باتیں کریں گے. پہلی بات اسپیکر کریں گے کہ میرے فیصلے کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ڈبل گیس نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 69 کی بیسس پہ وہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا. سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس استثناء میں نہیں پڑیں گے کہ آپ کو کوئی استثناء ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے اسپیکر نیشنل اسمبلی یا ماضی گزشتہ اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ آرگومنٹ رکھیں گے جس کا ایک بڑا بنیادی پارٹ جو ہے وہ مراسلہ ہوگا, جس کے اوپر پاکستان میں پچھلے 3 دن سے بحث ہو رہی ہے. تو ایک نیا ایشو شروع ہو جائے گا کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کے ایک ایشو کے اوپر, جس کو NSC بھی کہہ چکی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, کیا اس پہ اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ میں بحث ہو سکتی ہے, کیا اس کے خد و خال بیان کیے جا سکتے ہیں, اور اگر خد و خال بیان نہیں کیے جا سکتے تو کیا اسپیکر کے فیصلے کو حتمی سمجھا جائے, یا کوئی ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی, یا کوئی اور کام ہوگا. اس سارے پروسیس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم کا تعین کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے سارے میٹر کو سننے کے بعد کہ اسپیکر کا فیصلہ غلط ہے اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اور اس نے یہ اختیار غلط استعمال کیا. لیکن اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتے پہنچتے 2 دن 4 دن سپریم کورٹ کو لگ جائیں, تو اتنی دیر میں انٹرم گورنمنٹ فارم کرنے کا پروسیس کک آف ہو چکا ہوگا, اسمبلیز کیونکہ اپنے گھر جا چکی ہوں گی, ایک الیکٹورل کیمپین شروع ہو چکی ہوگی, الیکشن کمیشن سے رجوع شاید کیا جا چکا ہو. سپریم کورٹ کو اس تمام پروسیس کو انڈو کرنا پڑے گا. جو لوگ گھر جا چکے ہیں ان کو واپس اسمبلی میں بلا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانا پڑے گا. یہ ٹائم لائن تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے, جس وجہ سے میرا خیال ہے گورنمنٹ اتنی کانفیڈنس. چلیں اس کو دیکھتے. بیرسٹر عابد زبیری صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب جو سامنے صورتحال ہے اس میں کیا نوٹسز ہونے ضروری ہیں, 184(3) کی کارروائی کے اندر نوٹسز ہونے ضروری ہیں, یا یہ کہ
یہ کارروائی از خود شروع ہو سکتی ہے؟ بینچ فارمیشن وغیرہ کیسے ہونی ہے؟ کیونکہ ایسی کوئی ہمارے پاس ایگزامپلز نہیں ہے کہ اس صورتحال میں سپریم کورٹ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے، کس طرح سے فنکشن کرتی ہے اس پوری صورتحال کے اندر. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں یہ ابھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ آیا یہ سو موٹو نوٹس لیا ہے آنریبل چیف جسٹس نے، بینچ کیا انہوں نے چلیں آلموسٹ جو خبریں آ رہی ہیں بیرسٹر صاحب وہ یہ ہے کہ شاید آبویسلی ہمارے پاس ابھی فارم اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، شاید 184(3) کی کارروائی کریں گے وہ. نہیں 184(3) کی کارروائی اپلیکیشن پہ بھی ہو سکتی ہے، سو موٹو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ آیا سو موٹو آنریبل سپریم کورٹ یہ ایشو اٹھا رہا ہے یا کسی کی اپلیکیشن کو مد نظر رکھ رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہے، یا رجسٹرار کا کوئی نوٹ ہے ان کے سامنے کہ جی یہ ایشو ہوا ہے اور اس طرح. تو یہ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں. اب جو بھی ہو 184(3) کی پروسیڈنگز میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً نوٹسز ایشو ہوتے ہیں. اگر خود بھی سو موٹو لے رہی ہے کورٹ تو پھر تو ان کو نوٹس دینا ضروری ہے، بریقین کو آ کے اپنے دلائل پیش کریں کیونکہ سو موٹو. لیکن جیسے ابھی سعد رسول صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو 3 نومبر کا ایکشن ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کا، اس کے اندر سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے ایک آرڈر پاس کر کے اس کو سسپینڈ کیا تھا. تو اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے جو اپوائنٹ ہو گئے تھے انہوں نے ایک لارجر بینچ بنا کے اس کو ختم کر دیا تھا، جس کو بعد میں جب چودھری صاحب دوبارہ سے آئے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کو ختم کیا ان کیسوں کو. تو یہ اس طرح سے ہو چکی ہیں ایگزامپلز. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہاں اس سچویشن ایسی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ بغیر نوٹس کے کوئی حکم جاری کرے گی. لیکن نیچرلی یہ سب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو گویا کہ پہلی چیز سو موٹو نوٹس کی وہ یہی ہوگی کہ نوٹسز جاری کیے جائیں گے، اور نوٹسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ ابھی کے ابھی آپ پہنچیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں. کورٹ کو تعین کو یہ کورٹ کے ثوابدید کے اوپر ہے، وہ کہیں کہ ابھی آ کے اپنے دلائل پیش کریں تاکہ اس پہ کوئی حکم صادر کریں. لیکن یہ چیزیں جیسے ہوئی ہیں بہت آگے ہو گئی ہیں. مطلب یہ صرف کنفائن نہیں رہ گیا اسپیکر کے رولنگ پہ. یہ میری مدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ یہ آگے چلی گئی ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، کابینہ تحلیل ہو گئی ہے، اور ایک دوسرا اجلاس حزب اختلاف کے زیر اثر وہاں ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک رولنگ دے دی ہے. تو یہ سب چیزیں اب کورٹ کے سامنے آئیں گی. تو اس پہ میرے خیال سے ایک مکمل سنوائی ہونا ضروری ہے، اور یہ تعین ہونا ہے کہ آرٹیکل 69 کی اب تشریح سپریم کورٹ کیسے کرے گی. لیکن عابد زبیری صاحب کیا صرف ایک ڈٹرمنیشن اگر سپریم کورٹ کی ہو کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو کام کیا وہ غیر آئینی کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی ہے، تو ختم ہو جائے گی نا ساری بات؟ اس کے لیے اتنا سب کچھ تو نہیں ہے. ہاں لیکن ان کو حکم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اوریجنل آرڈر غلط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سبسیکوینٹ آرڈر سارے غلط ہو جاتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی کئی رولنگز ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹس کی، کہ اگر انیشیل آرڈر غلط ہے تو اس کے اوپر جو بھی سپرا اسٹرکچر بنایا جاتا ہے وہ سب غلط ہو جاتا ہے. لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اسپیکر نے آرڈر پاس کیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس وقت وزیر اعظم نے ایک ایڈوائز دی صدر مملکت کو، صدر مملکت نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا، تو اس پہ بھی رولنگ دینی ہوگی کہ کیا یہ اس سے کنیکٹڈ. کیونکہ ایک جیسے قانون خود کہتا ہے کہ جس وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن آ جائے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا. تو یہ اگر اس بات کے نتیجے پہنچتے ہیں کہ ان کی رولنگ غلط تھی اور یہ کنسیڈر کی جائے گی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کی موشن پینڈنگ ہے، ریزولوشن جس پہ ووٹنگ ہونا ہے، تو ہینس کورٹ ہولڈ کر سکتی ہے کہ جتنے اس کے بعد جو پروسیڈنگز ہوئیں یا تحلیل کی گئی وہ سب انلیگل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں. تو بیرسٹر سعد رسول صاحب، بادی النظر میں سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آپ کا یہ جو ایکشن تھا یہ غیر آئینی تھی؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ انتہائی ضروری نہیں ہے کہ نوٹس کیا جائے حکومت کو اور اسپیکر کو کہ وہ پیش ہوں، اپنے دلائل پیش کریں اور سپریم کورٹ سنے کہ انہوں نے کیوں فیصلہ کیا ہے؟ بادی النظر میں یہ کہ آپ نے غیر آئینی قدم کیا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کے اس ایکشن کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور سبسیکوینٹ ایکشن جو ہیں وہ غیر آئینی قرار دے دیے جائیں. خان صاحب بالکل سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ بادی النظر میں کہ اسپیکر کا ایکشن جس بیسس کے اوپر لیا گیا وہ بیسس غلط تھی اور یہ ایکشن اس طرح نہیں لیا جا سکتا تھا، یا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہی موجود نہیں تھا کہ وہ ایک دفعہ جب عدم اعتماد کا موشن سرو ہو جائے تو وہ اس کو روک سکے. بالکل سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے. مسئلہ یہاں سے تھوڑا سا آگے کا ہے
جتنی دیر میں بظاہراً سپریم کورٹ کوئی انٹرم آرڈر تو آج بھی پاس کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کسی بھی وقت آرڈر پاس کر سکتی ہے، لیکن جتنی دیر میں یہ فریقین